جواہر رمضان 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 بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہانے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانے یہ پھول خار سے دور ہے پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دعا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی
صلوا علیہ وآلہ کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج دوسرے ایپیسوڈ کے اندر مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ عزوجل کل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس الروح ربانی کے مناقب اور فضائل ذکر فرمائے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صوفیانہ تشریح بیان کی، اور بہت سارے ایسی چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق آپ نے ارشاد فرمائی جو بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ آج بھی اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات و کمالات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ہمارے سلسلے کے کون کون سے ایسے بزرگ ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل رہے ہیں، اور ان کے واقعات کیا ہیں، اور ہمارے جو دادا مرشد ہیں ان کے متعلق بھی ضرور ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ میاں صاحب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل سے، سبحان اور آپ نے یہ عمل کلیر شریف میں کیا تھا سبحان موقف ہو کر۔ حضرت مخدوم صابر علی احمد کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر اللہ سبحان وہاں آپ موقف رہے، اور آپ فرماتے تھے کہ 40 روز میں 19 لاکھ مرتبہ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان 40 روز میں 19 لاکھ مرتبہ۔ اس کے بعد ہی میاں صاحب کو وہاں اجازت و خلافت ہوئی تھی، اور حضرت مخدوم صاحب کی زیارت بھی ہوئی تھی، سبحان اللہ، سبحان تو انہی کا فیض ان کو بہت تھا۔ سبحان آپ فرماتے تھے کہ میں 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتا تھا، اللہ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں 40 دن میں 19 لاکھ مرتبہ اس کا نصاب ادا کروں گا، سبحان سبحان، بڑی شان، بڑی بات۔ اور وہ انہوں نے وہاں کی، اور اسی عمل کے دوران آپ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت مخدوم صاحب کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ کو تاج پہنایا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات، سبحان۔ تو جب آپ چلے سے اٹھے تو آپ فرماتے ہیں کہ چلے اٹھے ہوئے 1 یا 2 دن ہوئے تھے، جی
تو دادا میاں تشریف لے آئے کلیئر. سبحان اللہ. تو قبلہ دادا حضور جو ہے وہ اکثر کلیئر جو ہے حاضری کے لیے آتے تھے. تو وہ آ گئے اور وہاں محفل ہوئی، اور محفل میں ہی میاں صاحب کو انہوں نے خلافت اور اجازت دے دی. اور پھر اپنے پیر بھائیوں کو، ان کے اپنے مریدین کو انہوں نے فرمایا بھی کہ یہ مجھے حضرت مخدوم صاحب کا حکم تھا سبحان. کیا بات ہے. کہ میں یہاں پہ ان کو خلافت اور اجازت عطا کروں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قبلہ دادا حضور نے مجھے خلافت اور اجازت وہاں پر عطا فرمائی تھی کلیئر میں. تو آپ اکثر ایسا تھا کہ جب کسی کو آپ نوازنا چاہتے تھے، خلافت عطا کرنا چاہتے تھے، تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ کروایا کرتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی موقف ہو کر. ہمارے ہاں عربین کا مسئلہ یہ رہا ہے سلسلہ کہ ہمارے سلسلوں میں کہ عربین جو ہے بعض بزرگ تو ہر مہینے کرتے، ہر سال کرتے تھے کہ شعبان سے رمضان تک وہ موقف ہوتے تھے. تو جس کو خلافت دینی ہوتی تھی یا آگے بڑھانا ہوتا تھا، جس کو سلسلے کا کام سونپا جاتا تھا، اس کو آپ پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ کروایا کرتے تھے، تاکہ یہ ہے کہ اس کے معاملات اور اس کی ضروریات اس سے وہ آزاد ہو جائے. آپ فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دست غیب ہے، اور وہ فرماتے تھے دست غیب ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہارے تکیے کے نیچے سے پیسے نکلیں گے یا تمہاری جیب میں سے پیسے نکلیں گے، مگر ایسی ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی بغیر فکر کے. سبحان اللہ. سبحان سبحان. مگر یہ کہ تمہیں ضرورتوں کے لیے کسی کو محتاج نہیں ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو وہ اس لیے ضرور کراتے تھے کہ یہ چلہ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ جو سلسلے کا کام کیا جائے یا آگے تبلیغ اشاعت ترویج وغیرہ کی جائے سلسلے کی، تو اس میں کوئی پریشانی نہ آئے تمہیں، مالی یا گھریلو جو پریشانیاں الجھنیں ہوتی ہیں وہ نہ ہوں. اللہ اسباب پیدا کر دے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ سبب بناتا رہے اور تم بالکل فکر سے آزاد رہو. تو وہ ضرور اس کو کراتے تھے. جب میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے بھی میاں صاحب نے سب سے پہلے مجھ سے فرمایا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چلہ کاٹو. سبحان اللہ. اور یہ مجھے آپ نے چلہ کٹوایا خلافت دینے کے بعد. سبحان اللہ. تو پہلے بھی میں نے اس کا چلہ کیا تھا، کیونکہ میرا سب سے پہلا جو عمل تھا جب زندگی میں جو میں نے شروع کیے تھے چلے، جی، تو پہلا عمل ہی بسم اللہ کا کیا تھا. سبحان. تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ تم نے کتنا پڑھا تھا؟ میں نے کہا میاں میں نے تو اس وقت 5000 بار روز پڑھتا تھا، میں 2 لاکھ مرتبہ. میں نے کہا نصاب کرنا نہیں، یا 12 لاکھ یا 19 لاکھ سبحان. پڑھنا ہے 40 دن میں. سبحان. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے 12 لاکھ پڑھا پھر سبحان. اس کو نصاب میں. تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں خاندان ابو العلائی میں 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بغیر خلافت نہیں دینی چاہیے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل اور ایک چہلکاف شریف، سبحان. کہ جب تک یہ 2 نام کر لے اس کو خلافت نہ دو. اس میں بڑے سخت تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ کبھی بھی مجھے جو ہے روزی رزق کی تنگی اس لیے نہیں ہوئی کہ میاں صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، یعنی قبلہ دادا حضور نے. قبلہ دادا حضور بھی اس کے عامل تھے. سبحان. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سن 1924 میں مرید ہوا تھا. صحیح. تو 1924 میں جب میں مرید ہوا تو میاں صاحب نے مجھ سے مرید کر کے جب تلقین فرمائی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقین فرمائی تھی سبحان. کہ اس کو پڑھا کرو.
تو آپ فرماتے ہیں میں نے 1-2 سال تو کھلا پڑا. ہمارے ہاں 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بزرگوں نے بہت پڑھی ہیں. ایک سورہ مریم، ایک سورہ یوسف، سورہ مزمل شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چہل کاف. یہ بہت پڑھی گئی ہے. حضرت قبلہ شاہ عبد الحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابتدائی دور میں سورہ مریم بہت پڑھی ہے. تو ہمارے ہاں کہ وہ فرماتے تھے جب تک ان میں سے 1-2 چیزوں کا عامل نہ ہو جائے اس کو خلافت نہ دو، تاکہ اس کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی بیچ میں نہ آئے اور اس کے تصرفات رہیں، تاکہ یہ ہے کہ سلسلے کا کام، تبلیغ کا کام آگے بڑھ سکے آرام سے. اور پھر یعنی کہ یہ عربین کرانے کے بعد پھر وہ ذکر و اذکار پہ لگاتے تھے کہ اب اس سے عربین جو کرنے کے بعد لوگوں کی خدمت ہوتی رہے گی بلکہ خدا کی، اور تم اپنے ذکر فکر میں لگے رہو بس. پھر ذکر، اشغال، یہ وہ چیزیں پھر وہ ہوتی تھی شروع. تو وہ پھر ایک لمبی فہرست ہے اس کی، تو پھر ساری عمر ہی چاہیے اس میں تو. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس نے اس کو کر لیا گویا اس نے سب کچھ کر لیا. آپ فرماتے تھے کہ کیوں؟ کیا حضرت مولا کائنات کا قول کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. تو آپ فرماتے تھے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وہ آدمی جو غیر پڑھا لکھا ہے یا جو پڑھا لکھا ہے وہ اس کو آرام سے کر سکتا ہے. اور آپ فرماتے تھے کہ اس کے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے اور رموز خود بخود انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں اور اس کا دل کھلتا ہے، اس کی زبان کھلتی ہے، الفاظ کا گویا اس پہ نزول ہونے لگتا ہے. تو اپنی برکات کے حساب سے اور اپنے اس کے لحاظ سے عمل بھی مختصر. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت آیتیں پڑھنی ہے، بہت زیادہ صورتیں پڑھنی ہے. عمل بھی بڑا مختصر سا ہے. اچھا، اس کو خواتین اور مرد حضرات سب یکساں پڑھ سکتے ہیں، سب کے لیے ہے یہ. اس میں یہ بھی نہیں ہے اچھا ایک بچہ طالب علم ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کی تسبیح. تو صحیح. تو آپ فرماتے تھے اس کی یہ بڑی خوبی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب عامل بھی ہو سکتے ہیں اور ورد بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سب میں برکتیں ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اور اس کا ایک عمل میاں صاحب فرماتے تھے کہ عاشورے کی رات کو، اور فرماتے تھے شب قدر، اس کو 19,000 ضرور پڑھو. سبحان. یعنی رمضان کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے. آپ فرماتے تھے کہ اگر 5 راتیں طاق آتی ہیں اس میں جیسے کہ، تو ہر طاق رات میں اس کو ضرور پڑھو. 19,000. بعض وقت آپ فرماتے تھے کہ موقف ہو کے پورے اشرا پڑھو. اس کو 19,000 بار. تو اس میں جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صدق دل سے اور پورے تقوی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ فرماتے تھے اس کو شب قدر سے وہ محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کا نور اس کو خواب میں دکھائے، ظاہر دکھائے، جیسے بھی دیکھے وہ شب قدر کا نور دیکھے گا. سبحان اللہ. تو اس کی یہ بھی بڑی برکت ہے. اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ جو یہ ایام ابیز ہیں، خاص طور پہ رمضان کا ایام ابیز، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کے اندر 4,000 ہزار مرتبہ ہر روز رات کو پڑھا جائے، یعنی کہ 12,000. اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی حکمت ہے.
کہ 19,000 اس کے 19 حروف ہیں، جس میں مقرر بھی ہیں غیر مقرر بھی ہیں، اور 12 حروف اس کے غیر مقرر ہیں۔ اس میں تقریباً 7 حروف جو ہیں وہ مقرر آ رہے ہیں، لیکن 12 حروف اس کے جو ہیں وہ غیر مقرر ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ جو حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے کہ کسی ورد کے لیے اس کے ہر حرف کو 1000 بار پڑھو، یہ آپ نے کلیہ بنایا ہے، کلیہ ہے یہ کہ ہر حرف کو اگر 1000 بار پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ 3 رات، اچھا پھر چونکہ 12 بنتا ہے اس کا حرف، اور 12 کو اگر ہم اکائی میں کرتے ہیں تو 3 بنتے ہیں، بارہ کی اکائی 3 ہے، تو آپ فرماتے تھے 3 دن 13 14 15 اور 12,000 مرتبہ روز پڑھا جائے تو پورے ماہ کفایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر یہ رمضان میں پڑھا جائے تو پورے سال کفایت کرتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس کے علاوہ وہ مرض جو طبیب جس سے عاجز ہو، ڈاکٹر جس سے عاجز ہو جائیں، بارش کے پانی پہ، بارش کا پانی اگر محفوظ کیا ہوا ہے، جی، بارش کا نہ مل سکے تو آب زمزم، فرماتے تھے اس کو 19,000 بار پڑھ دیا جائے اس پہ، اور پھر مریض کو پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر موت اس کے لیے نہیں لکھی اس مرض سے تو شفا یاب ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان، کیا بات، اور اگر اس سے موت لکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، سبحان، کیا بات۔ فرماتے تھے کہ کیسے ہی جادو ٹونا ہو، اگر بارش کے پانی پہ یا آب زمزم پہ اس کو 19,000 پڑھ کے محصور کو پلایا جائے تو اس کا سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کو خوف ہو یہ کہ کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور اس کا دھو کر پلاؤ، اور اسی نیت سے پلایا جائے اس کو دھو کر کہ اس کو جو کچھ کھلایا پلایا گیا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اگر وہ پلایا جائے گا اس کو اور اگر اس سے اس کو کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اس کو الٹی آئیں گی اور وہ سحر کا اثر، یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے کہ تعویذات تک خارج ہوتے ہیں اندر اللہ، پلائے ہوئے، اللہ، نکل جاتے ہیں سب اور شفا یاب ہو جاتا ہے آدمی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک کپڑے پہ پڑھ کے دم کر لیا جائے اور نظر بد کے لیے اس کے جسم سے مل کے جلا دیا جائے تو نظر بد دفع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس پہ شدید جادو ہو جائے اگر، اور وہ کسی طریقے سے نہ جاتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ الگ حروفوں میں لکھو، الگ الگ حروفوں میں، یعنی کہ عبارت نہیں لکھو پوری، اور اس کو الگ الگ حروفوں میں لکھتے جاؤ مفرد کر کے، اور اس طریقے سے اس کو 19 بار اس کے حروف لکھو الگ الگ، پھر اس کو پانی سے دھو، پھر اس پانی سے اس کو کسی ٹب میں بٹھا کے غسل کرا دو، اور وہ ٹب کا پانی جو ہے نا کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو وہ درخت جل جائے گا، بندہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ، سبحان، سبحان،
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی دکان تھی، گھر میں تھی، گھر کے ساتھ ہی دکان تھی، دادا عثمان میاں کی عثمان میاں، سبحان تو تالے کی چابی کھو گئی اللہ اتفاق سے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گھر والوں سے پوچھا تالے کی چابی کہاں ہے، وہ کہنے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ ڈھونڈتے رہے، تالے کی چابی نہیں ملی۔ میاں صاحب کو کچھ کام بھی تھا، ضروری جانا بھی تھا اور دکان کھولنی تھی، تو آئے اندر سے، تو وہ فرمانے لگے، کہنے کہ بتاؤ چابی کھو گئی ہے، یہاں دیکھو کوئی چابی والا ہو تو اس کو بلا کے لاؤ۔ صحیح۔ تو وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، وہ چلے گئے ٹنکی پہ، چابی والا بیٹھتا تھا، وہاں گئے تو وہ چابی والا نہیں ملا۔ وائے کہنے کہ میاں چابی والا تو آج آیا ہی نہیں ہے۔ کہنے کہ پھر کیا کریں؟ کہنے کہ وہ اب چابی والا تو نہیں، آپ کے ہیں تو تالا توڑ دیتے ہیں۔ نہیں بولو نہیں، تالا والا نہیں توڑو۔ تو تمہاری جیب میں کوئی چابی آبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میاں میرے پاس میری چابی ہیں میری دکان کی۔ کہا نکالو۔ نکالی اور چابی ایسی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور کھول دی، تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ ارے کہنے لگے میاں یہ تو چابی تالے کی نہیں تھی۔ تو آپ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تالے کھول دیتے، ہر تالے کھول دیتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان، کیا بات۔ اور وہ تالا کھل گیا۔ اب آپ نے دکان کھول لی، آرام سے بیٹھ گئے سب۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو تھوڑا سا کھانا ڈش میں نکال کے لے کر آئے میاں صاحب۔ تو ہم دو لوگ تھے، میں تھا، میاں صاحب تھے اور ایک صاحب اور تھے۔ تو دکان جو ان کی دکان تھی اس میں چٹائی بچھی پہ ہوتی تھی، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابھی کھانا شروع نکالا ہی تھا کہ کچھ لوگ آ گئے۔ اب وہ لوگ آگرہ تاج کے تھے، کچھ ان کے مریدین وغیرہ، وہ آ گئے، وہ ٹیکسی میں آئے، اترے، 4-5 بندے وہ آ گئے۔ اب ان سے بھی بولا کہ کھانا کھا لو۔ ہاں۔ تو اب وہ سالن تو وہ تھوڑا سا تھا، اب وہ تقریباً سارے پنجاب کے لوگ، اللہ، پنجاب کے لوگ کھاتے ہی ماشاء ہاں، اب 4 یا 5 روٹیاں تھیں۔ سبحان سبحان۔ اب وہ میاں صاحب نے کیا کرا، ان سب روٹیوں کو اٹھایا، سب کو توڑا ایک ساتھ، 4 ٹکڑے کرے کہ ان روٹیوں پہ، اور ٹکڑے لگا کے تھپے لگا کے رکھ دی، سبحان۔ اور کہا کہ بھئی یہ ڈش لو، آ جاؤ بیٹھ جاؤ سب، سبحان۔ تھال میں نکال لو۔ تھال میں نکال دیا وہ ڈش انہوں نے پورے، اور سب بیٹھ گئے۔ آپ نے کچھ دل میں آپ کچھ پڑھا، آپ نے ہونٹ ہل رہے تھے آپ کے، میں نے دیکھا ان کو۔ خیر ہم سب کھانے بیٹھ گئے، چلو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاؤ۔ سب نے کھا لیا اور روٹیاں بچ گئیں۔ اللہ، سبحان۔ تھال ویسے اٹھایا انہوں نے، اور 2 روٹی اٹھائی، گھر میں دے دیں کہ جاؤ گھر میں لے جاؤ۔ سبحان۔ خیر وہ جب چلے گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا میاں روٹیاں تو 5 تھیں، ہم لوگ تقریباً 8-9 ہو گئے تھے، 8 ہو گئے تھے۔ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے یہ، ہاں واہ واہ، سبحان۔ اگر 8 اور ہوتے نا تو وہ بھی کھا لیتے آرام سے۔ سبحان سبحان۔ جبکہ وہ کھانا تقریباً ہم 3 ہی بندوں کا تھا اگر دیکھا جاتا تو اصولاً۔ اس طرح سے میں نے ان کی بڑی برکت دیکھی، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے۔ سبحان۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں اس میں۔ جو لوگ
اصل میں عمل جو ہے نا وہ یقین کا نام ہے. ہمارے ہاں ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کی وہ اہمیت اور حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی. ورنہ اعمال آج بھی تاثیر رکھتے ہیں مگر ہمارا یقین وہ نہیں رہا کہ جو بزرگوں کا تھا. اصل روزہ جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ یقین کرانے کا نام تو ہے. روزہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک باطنی عبادت ہے. یہ وجود ہی نہیں ہے، یہ باطنی عبادت ہے. اور کرائی اس لیے جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے کا یقین کامل ہو جائے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو گناہوں سے نجات ہی نہ ہو جائے. روزے کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے مراقبہ، یعنی کہ اپنی نگرانی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تمہیں یہی یقین دلاتی ہے. اس میں بھی یہی یقین ہے کہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اگر لا الہ الا اللہ کو دیکھیں ہم تو اس کا بھی مفہوم کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ کوئی بھی اطاعت یا کوئی بھی پیروی کے لائق نہیں ہے. کوئی بھی اطاعت اور پیروی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہی بسم اللہ کا مفہوم ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی کہ کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے آغاز کیا جائے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میری انتہائی نگارش ہے یہی کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ یقین کامل کی بات ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ابتدا کروں گا تو اس میں برکت ہو جائے گی، وہ تکمیل تک پہنچ جائے گا کام. ورنہ اگر میں نے اللہ کا نام نہ لیا، اس کے نام سے شروع نہ کیا، تو میرا کام تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ اس کے فیوز و برکات نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے اس کام کے، اور اس میں سے شر نہیں دفع ہوگا. دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں شر موجود ہے. شر خیر کی ضد ہے اور خیر شر کی، تو اس میں شر موجود ہے. اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ اس میں سے اس شر کو دور کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس میں بھی شر ہے. ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی شر ہے. ہم لباس پہن رہے ہیں، اس میں بھی شر ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب لباس پہنو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تاکہ اس میں دو باتیں پیدا ہو جائیں. ایک یہ کہ تم میں شکر پیدا ہو جائے اس کا،
یعنی کہ یہ توفیق تمہاری نہیں تھی، تمہیں توفیق دی گئی ہے، یہ تمہاری قوت سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو اس میں سے تکبر اور ریا نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ اگر ہم بغیر اللہ کا نام لے کے لباس پہنتے ہیں تو وہ لباس ہمارے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، ریا پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا سطر جو ہے وہ شیطان سے محفوظ نہیں رہتا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہنا گیا لباس ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، ہمیں تکبر سے محفوظ کر دیتا ہے، ہمیں ریا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ اس لباس کا شر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس کھانے میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے تو ہمارا شیطان طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہ جو غذا آپ کھاتے ہو وہ شیطان بھی کھاتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتے ہو تو شیطان اس غذا کو نہیں کھا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر بیچ میں یاد آ جائے تو بیچ میں کہہ دو تو جو کچھ شیطان نے کھایا ہوگا وہ لٹ دے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا ہمارے جسم میں پھر ذکر کے ذریعے نور بنتا ہے، ورنہ وہ کھانا شر بنے گا، اس سے ہم میں کسالت پیدا ہوگی، ہم میں سرکشی پیدا ہوگی۔ اور جب تک ہم میں سرکشی اور کسالت رہے گی، جب تک ہم کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو بزرگوں نے اس پہ بڑی وہ کری ہے، اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا اس کام میں برکت بھی ہوگی اور اس میں خیر بھی ہوگی اور اس سے شر بھی دفع کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بزرگوں نے اس کے چلے پر یا اس کی ریاضت پر بہت سختی کی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو میاں صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اس شخص کو وہ خلافت کا اہل ہی نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریاضت نہ کرتا۔ فرماتے تھے کہ ہر ذکر اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں اسم با جو ہے اس سے جتنے بھی اسما ہیں بڑے جلیل القدر ہے اور کشادگی والے۔ اب آپ باسط ہیں کشادگی کے لیے، بدی ہے کشادگی کے لیے، بدو ہے کشادگی کے لیے، یا بار ہے کشادگی کے لیے۔ اس کے جتنے بھی اسما ہیں وہ تمام کے تمام ظاہری اور باطنی کشادگی اور غنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور انسان کا اگر باطن تنگ ہو، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ باطن تنگ جو ہوتا ہے اس میں خصائل رذیلہ ہوتی ہیں، اور جس میں خصائل رذیلہ ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی ذکر قرار نہیں پکڑتا، اور پھر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے
اپنا اختیار اپنے رب کی طرف کر دیتا ہے. سبحان. یعنی کہ اپنی ذمہ داری اس کی ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا اور اب یہ ذمہ داری رب کی ہو گئی سبحان سبحان. کہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں. اللہ. تو پھر رب اس بندے کو مایوس کبھی نہیں کرتا. سبحان. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. 2 شعر جو ہے آپ پڑھیں اسد اللہ بھائی، پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کال سینٹر کے جو نمبر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر چل رہے ہیں. اپنے جو بھی مسئلے مسائل کے حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں جو آپ پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 0307 698 1717 والا نمبر اویلیبل ہے، اس وقت موجود ہے. تو اس پر آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں. آج اگر وہ سوالات آپ کے نہیں شامل ہوئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات ضرور شامل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعت دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعت جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. اور سمجھے
سمجھیں گے غم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ کہتے ہیں کہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں سلام، حضور کافی لوگوں کے پیسے مجھ پر جو ہے بطور قرض موجود ہے، مجھے قرض لوگوں کا دینا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ پیسے مجھے مل جاتے ہیں تو جو قرض ہے مجھے دینے میں آسانی ہوگی، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جو یہ قرض دار ہیں انہوں نے بھی قرض ادا کرنا ہے، کچھ لوگوں نے ان کا دینا ہے اور وہ نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک وظیفہ ہے یا حسیبو کا، اس کو روزانہ 5000 مرتبہ پڑھیں اسی نیت سے کہ مجھ پہ سے بھی قرض اتر جائے اور میرا بھی لوگ قرض ادا کرتے ہیں۔ کچھ عرصے اگر اس کی پابند کرتے ہیں، مدامت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کے بھی پیسے مل جائیں گے اور یہ قرض سے بھی نجات پا جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کوئی سبیل ایسی بنا دے گا۔ یہ اسم اس چیز کے لیے بہت ہی لاجواب اور زبردست ہے۔ اسی طرح ایک اور سائل ہے، کہتے ہیں کہ اصغر علی میرا نام ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر میں بیمار رہتا ہوں اور روحانیت کی ترقی میں بھی کافی رکاوٹوں کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ روحانی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے اور اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، اصغر علی نام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد کریں عصر مغرب کے درمیان۔ صحیح۔ اور اگر مثال کے طور پر عصر مغرب کے درمیان یہ نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے یا کام کاج کی یا نوکری کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کریں۔ اگر مغرب اور عشاء کے درمیان میں نہیں کر سکتے تو تہجد اور فجر کے درمیان کریں، یہ اس کا ورد کریں، اور کم از کم 3000 مرتبہ اس کا ورد کریں، تو روحانی ترقی بھی ہوگی اور معاملات بھی کشادہ ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ صحیح۔ انڈیا سے ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ مکان مشترک ہے، یعنی ایک ہی بڑا مکان ہے، اس کے اندر مختلف رشتہ دار رہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا سبب بنا لے کہ ہم جو ہے یہ جو مشترکہ مکان ہے وہ لے لیں اور ان کو پیسے دے دیں تاکہ وہ کہیں اور جگہ لے لیں، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ اشارہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ روزانہ پڑھیں اسی نیت سے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں
اور اس کا ہدیہ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کریں اور 1900 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اور نیت کر کے پڑھیں سبحان اللہ، کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے سبحان میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو. اور آپ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں آپ کے وسیلے سے سبحان اللہ، کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں سبحان تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. اللہ انشاءاللہ. سبب بنا دے گا. انشاءاللہ العزیز. میاں بہت سارے احباب ہیں جو اس وقت کومنٹس بھی کر رہے ہیں اور سوالات بھی بھیج رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمیں اجازت عطا فرمائیں، اور خاص طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی یہ ہے کہ میاں حضور خصوصی ہمیں جو اجازت دیں. تربیتی نصاب کورس کے اسٹوڈینٹس ہیں جی ان کو تو پہلے بھی اجازت دی ہوئی ہے اس جی. بات کی اور ابھی بھی اجازت ہے ان کو، اور ان کے لیے بالخصوص اجازت ہے اس واہ، چیز کی. سبحان اللہ. اور دوسرے جو احباب ہیں جو اجازت لینا چاہتے ہیں وہ بالکل انہیں اجازت ہے، وہ کرنا چاہیں تو ان اعمال وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور کوئی خصوصاً اجازت لینا چاہتا ہے تو وہ کال سینٹر سے رابطہ کر کے اپنا نام درج کرا کے اجازت لے لے. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ. میاں بہت اس وقت جو ہے قحط کے حوالے سے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور فصلیں جو ہے وہ بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہیں. بہت سارے ایسے کسان ہیں جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور اناج جو ہے گیہوں وغیرہ ہے اس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں. تو ایسے کسانوں کے لیے کچھ عمل ارشاد فرما دیں. یہی بات ہے کہ جب وہ بیج ڈالیں تو اس بیجوں پہ 19,000 مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کبھی بھی خراب نہیں ہوتی فصل نہ ہوگی. یہ ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے سبحان اللہ. اس چیز کے لیے بھی. محمد سعد صاحب کراچی سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کئی سالوں سے انزائٹی، ڈپریشن اور طرح طرح کے وہم و خیالات وغیرہ مجھے آتے ہیں اور معدے اور دل بھی بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اس کا روحانی اور طبی علاج ارشاد فرمائیں. اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس بہت ہی لاجواب عمل ہیں. کم از کم 11 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ اگر روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو چھری سے کاٹ کر صحیح پئیں صحیح. تو یہ انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ یہ دفع ہو جاتا ہے. سبحان. اسی طرح ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی طرح کا توکل چاہتا ہوں اور شیطانی حملوں اور اس کی چالاکیوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو کس طرح بچ پاؤں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہر وقت ذکر میں رہیں، جو بھی ان کے مرشد نے ان کو ذکر تعلیم کیا ہے. دوسری بات تصور شیخ جو ہے نا وہ اس چیز کو دفع کرنے کے لیے سب سے اکثیر ہے. سبحان اللہ. جو لوگ غائبانہ طور پر، روحانی طور پر، ظاہری طور پر تو اس بات کو تصور کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ ہمیشہ تصور میں حاضر رہے پیر کی خدمت میں. سبحان اللہ. بس یہ خیال رکھے میں ہوں روبرو یار. میں روبرو یار. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بچاتی ہے سبحان. شیطانی خیالات سے بھی اور شیطانی حالات سے بھی. جب پیر سے روحانی اس طرح کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کا واقعہ ہے. ایک پٹھان ان سے مرید ہونے آیا اللہ اکبر. اور اول تو وہ بہت کم مرید کرتے تھے، لیکن وہ پٹھان آیا مرید ہونے کے لیے تو اس کے لیے راضی ہو گئے کہ بھائی اس کو مرید کر لیتے ہیں، آ جاؤ. تو اس نے کہا حضرت میری ایک بات ہے، بس مجھ میں ایک عیب ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو میں مرید ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا؟ بتا. اس نے کہا مجھے شراب پینے کی عادت ہے.
یہ نہیں چھوٹتی ہے. اب بتاؤ میں مرید ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ نے کہا تو یہ تو ضرور کریں گے. ہاں تجھے مرید کریں گے, آ جا تو آ جا, پہلے تو آ مرید ہونے. ہمیں اس سے مطلب نہیں تو کیا کرتا ہے. صحیح. تو شراب پی, جوا کھیل, جو تیرا جی چاہے کر, مگر ہماری ایک شرط ماننی پڑے گی تجھے بھی. کھیلنے کے کیا, کھیلنے کے ہمارے سامنے نہ کریو. بول منظور ہے؟ کھیلنے کے نہیں. ہاں مجھے منظور ہے, میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا. سبحان اللہ. ہاں آپ نے فرمایا ہمارے سامنے نہ ہو, پیچھے تو رہ جی جائے کر. اللہ. کہنے کا ٹھیک ہے. اب وہ خیر کوئی بات نہیں, اس کو مرید کر لیا انہوں نے. اب وہ مرید ہو کے چلا گیا. اب وہ سارے لوگ کہنے لگے میاں ایسا آدمی آپ نے مرید کر لیا, آپ تو مرید نہیں کرتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں, اس کو کرنا تو ضروری تھا. خیر چلا گیا. اب وہ 2-3 دن کے بعد آیا, کہتا میاں صاحب میں کیا کروں. کیا ہوا؟ کیا ہوا تجھے؟ کہتا جب میں جاتا ہوں بوتل کو ہاتھ لگاتا ہوں, آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہو کہ ہمارا تیرا وعدہ تھا کہ تو ہمارے سامنے نہیں پیے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا آپ ہر جگہ کیسے آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں آتا تیرے پیچھے پیچھے, میں کیوں پھروں گا تیرے پیچھے بھائی, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہی ہو. ہم بھی اپنے وعدے پہ قائم ہیں, ہم نے منع نہیں کرا. ایک ہفتے میں اس کی شراب وراب سب چھوٹ گئی. آئی نا سمجھ بات. اور وہ ایسا پکا نمازی ہوا کہ تہجد بھی پڑھتا تھا. پھر میاں صاحب نے اس کو ذکر اذکار پہ لگا دیا. تو بات یہی ہے کہ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے نا تو آدمی پھر بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے. پھر یہ شیطانی جو معاملات ہیں نا, ان سے بچنے کے لیے تصور شیخ کا اتنا پختہ ہونا ضروری ہے کہ تمہارا اتنا پختہ یقین ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. تو جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے نا تو اب مرید ان چیزوں سے بچ جاتا ہے, سب چیزوں سے. وہی بات ہے کہ روزہ بھی یقین کا ہی نام ہے نا, کہ آدمی تنہائی میں بھی اللہ کو حاضر ہی سمجھتا ہے نا, کہ میں اگر پیوں گا تو وہ دیکھ رہا ہے, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, جبکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو یہ باطنی عبادت ہے. جو باطنی عبادت جو ہوتی ہے نا, یہ یقین سے ہوتی ہے. اور جتنا یقین کامل ہوتا ہے, تقوی کا مقصد ہی اللہ سے ڈرنا ہے نا, تو ڈرو گے اس سے جو تمہیں جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. یہ بات ہے. صحیح. میاں حضور خوشخبری بھی وہ سنا دیجئے جو خانقاہ کے حوالے سے. خانقاہ کا ماشاءاللہ خانقاہ کا کر لیا ہم نے الحمدللہ. یہ 5A سیکٹر ہے الحمدللہ. یہ سرجانی 5A سیکٹر سرجانی ٹاؤن کا. اس میں 400 گز کی وہ جگہ ہے, خانقاہ ہے. اس میں کچھ تعمیرات ہوئی بھی ہے اور کچھ کرنی ہے. اس میں مسجد کی چھت بھی ڈالنی ہے. ہم نے مسجد کھڑی بھی ہے لیکن اس میں چھت ڈالنی ہے اس کی. ابھی تو اسٹرکچر ہے اس کا تیار, تو ابھی اس میں کنسٹرکشن کا کام ہے تھوڑا سا, وہ ہم نے کروانا ہے اس میں. اور وہ ہمیں تقریباً ابھی تک 1:30 لگ چکے ہیں اس میں. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. جزاک اللہ خیر میاں. اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی جلد پورا فرمائے. ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو اکثر کہا کرتے تھے کہ کامران بھائی میاں حضور نے ہم نے میاں حضور سے رابطہ کیا اور میاں حضور کی فلاں ویڈیو دیکھی, اور میاں حضور کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارا فلاں مسئلہ تھا وہ حل ہوا. کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے. آپ کی کوئی خدمت ہو کامران بھائی تو وہ ارشاد فرمائیے. میاں حضور کی کوئی خدمت ہو تو وہ ارشاد فرمائیے. آج وہ خدمت کرنے کا وقت آ چکا ہے. پہلے تو میں کہتا تھا کہ اب بس آپ دعا کریں, میاں حضور کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, لیکن آج خدمت کرنے کا وقت ہے. اور وہ خدمت اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ خانقاہ کے لیے جو جگہ ہے وہ لے لی گئی ہے. مسجد کی تعمیرات کا بھی ایک جو ہے اسٹرکچر بن چکا ہے, لیکن چھت ابھی باقی ہے, اور دیگر بھی اب کام ہونے ہیں. یہ شروعات ہے ابھی, اور شروعات کے اندر ہی تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کے قریب, جیسا قبلہ میاں حضور
دامت برکاتہ القدسیہ نے فرمایا وہ لگ چکے ہیں، اب مزید کروڑوں روپے لگنے ہیں، پھر آگے اس کا چلنے کا ایک پروسیس ہے۔ تو جتنے بھی احباب اب تک پوری میری ایک بڑی لائف گزری، میاں حضور کی لائف گزری لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور الحمدللہ عزت میاں حضور کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے لوگ چپلیں جن کے پاس نہیں تھی آج وہ کروڑپتی ہو چکے ہیں۔ تو آج وقت ہے اس جگہ پر خانقاہ کے اندر اپنی خدمت پیش کرنے کا۔ تو یہ اعلان الحمدللہ ہو چکا، اور انشاءاللہ العزیز یہ خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ نے اس 1 لاکھ کو 10 لاکھ میں 1 کروڑ میں پورا کیا ہے۔ تو جتنے بھی احباب ہیں اس وقت، خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں کہ جن کو کسی نہ کسی طریقے سے میاں حضور سے فیض پہنچا ہے، اور جتنے میاں حضور کے خلفاء ہیں، جتنے مریدین ہیں، جتنے معتقدین ہیں، جو اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں، میاں حضور کی وساطت سے ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرما دے، بتائیں۔ تو آج یہ خدمت ہے آپ کے سامنے، جو ہے نیچے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چل رہی ہے، آپ وہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کے اندر اپنا فنڈ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھجوانے میں آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو خانقاہ کے آفیشیل نمبر موجود ہیں، آپ اس پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ جو خانقاہ کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اس حوالے سے۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ جیسی عظیم الشان شخصیت، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ آپ پر بھروسہ اور اعتقاد ہے کہ آپ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا ہو جائے، لیکن یہاں پر جتنے بھی زندگی کے معمولات زندگی ہے وہ بزرگان دین رحمہم اللہ نے اتباع کے ساتھ گزاری ہے، حضور کی اتباع کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن جب آپ کو ضرورت تھی جہاد کے لیے فنڈ کی اور دیگر معاملات کے لیے فنڈ کی تو آپ نے اعلان فرمایا۔ تو اب لوگ یہ بھی سوال نہ کریں کہ میاں حضور صاحب تصرف ہے تو وہ خود کیوں نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں بے شک، بلکہ آپ کے مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف دیا ہے کہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان طاقتوں کو نہ تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح استعمال کیا ہے، نہ ہی یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ جو لوگ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر دینا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر خود کر لیتے کرامت دکھا کر، معجزات دکھا کر یہ ساری چیزیں اور سارے معاملات، تو وہ لوگ محروم رہ جاتے کہ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہے، اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی احباب ہیں اپنی توفیق کے مطابق ضرور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور شامل کریں۔ آخر میں میاں حضور آپ کے بہت سارے خلفاء، آپ کے بہت سارے مریدین، ان کی بس یہی بات رہی ہے کہ کامران بھائی جب آپ پروگرام کریں تو جب دعا کا وقت ہو تو میاں حضور سے یہ دعا ضرور کروائیں کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں آپ کی ارادت کے اندر موت نصیب فرمائے اور آپ کے ساتھ وابستگی تا حیات نصیب فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ اتنی ریاضتیں، اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی بندہ شر اور شیطان کی اور نفس کے شر میں مبتلا ہو کر پھسل جاتا ہے۔ تو خاص طور پر مجھے دعا کے لیے کہا گیا میاں حضور خصوصی دعا فرمائے سب کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الام معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی ذلت و رسوائیوں سے، ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں سے، ہر طرح کی اموات ناگہانیاں سے، ہر طرح کے امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں، صحتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس پرفتن دور میں ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں سب کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
یا الہ العالمین جو ہم سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں مسلمان، ان سب کی مغفرت فرما۔ آمین یا الہ العالمین سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے جو بزرگان اکرام اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کی تربتوں پہ تجلیات اور انوارات کی بارش فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ان کے درجاتوں کو بلند فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس پرفتن دور میں ہمیں استقامت عطا فرما، آمین۔ دین پر استقامت عطا آمین۔ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے عقیدے پہ استقامت عطا آمین۔ فرما۔ یا الہ العالمین عقیدہ اہل سنت پر ہمیں استقامت عطا آمین۔ فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جواہر رمضان، جواہر